السلام علیکم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو دنیا میں بھیجا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کو جانا تو ہے. کوئی ہے ایسا جو یہ سمجھتا ہو کہ جانا نہیں ہے دنیا سے؟ اور اپنے سامنے ہم کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں. بعض لوگ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے لیے رونا زیادہ آتا ہے، ان کے لیے غم زیادہ ہوتا ہے. حقیقت ہے نا، فیکٹ ہے. اور جو بعض لوگ دنیا سے جاتے ہیں ان کے لیے اتنا رونا نہیں آتا، اتنا غم نہیں ہوتا. کیا وجہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ اتنے زیادہ دل کو پیارے ہو جاتے ہیں، اتنا دکھ دیتے ہیں جاتے ہوئے، اور بعض لوگ نہیں دیتے؟ سیدھی بات ہے کہ حسن سلوک ہے جو کہ انسان کو اتنا پیارا کر دیتا ہے. اولاد کیوں یاد کرتی ہے باپ کو، کیوں روتی ہے باپ کے لیے؟ ظلم کرنے والا باپ ہوتا اور نگلیکٹ کرنے والا باپ ہوتا تو اولاد ٹھیک ہے فرما بردار اگر ہوتی تو تھوڑا بہت تو کر لیتی کہ ہاں باپ تھے، بہرحال ایک رشتہ تو ہوتا ہے. بیوی کیوں اتنا غم کرے میاں کے جانے کا؟ کیوں بیوی کا دل چاہے کہ میں بھی بس جلد از جلد اپنے میاں کے پاس پہنچ جاؤں؟ بہت اچھا شوہر ہوگا تبھی، بہت خیال رکھا ہوگا تبھی. دوست کیوں یاد کرتے ہیں؟ ملنے جلنے والے کیوں یاد کرتے ہیں؟ نوکر کیوں یاد کرتے ہیں؟ وہ بہت اچھا مالک ہوگا اس لیے. تو یہ انسانوں کا رونا اور جانے والے کو یاد کرنا، اس میں آپ دیکھیں نا کہ جانے والے کی کتنی تعریف ہے اس کے اپنے اندر. خود جانے والے کی ہم کتنی عزت افزائی کرتے ہیں جب ہم اس کے لیے روتے ہیں. لیکن جب ہم جانے والے کے لیے رو رہے ہوں، اس کو ہم یاد کر رہے ہوں، تو ہم ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم جس حسن سلوک کی وجہ سے ہم اس کو آج یاد کر رہے ہیں، اس نے ہماری ضرورتیں پوری کی. جیسے دیکھیں نا، باپ جیسی چیز. جن کے ماں باپ زندہ ہیں، ہم جیسے لوگ تو تصور بھی نہیں کر سکتے. بلکہ اس دن بات ہو رہی تھی مہناز سے، تم سے، تو میں نے کہا کہ مہناز میں تو یہ کہہ بھی نہیں سکتی آپ سے کہ میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ کس سے گزر رہی ہیں. نہیں سمجھ سکتے. جن کے باپ زندہ ہیں وہ نہیں سمجھ سکتے. ہاں، جن کے باپ دنیا سے چلے گئے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا پہاڑ ہے جو کہ ٹوٹتا ہے. مجھ کو یاد ہے جب میرے سسر کا انتقال ہوا تھا تو میرے شوہر سو نہیں سکتے تھے. کئی راتیں وہ ذرا سی دیر کو سوتے تھے، پھر چونک کے اٹھ جاتے تھے، پھر سوتے تھے، پھر چونک کے اٹھ جاتے تھے. کہتے تھے مجھے لگتا ہے کہ میری کوئی پروٹیکشن نہیں رہی، بالکل چھت میرے سر پہ سے اڑ گئی ہے، جیسے ایسی فیلنگ آتی تھی. تو بات یہ ہے کہ حسن سلوک ہوتا ہے نا، پروٹیکشن دیا ہوتا ہے، اچھا سلوک کیا ہوتا ہے تو یاد کرتے رہتے ہیں. تو یہ ہم یاد رکھیں کہ جس وجہ سے ہم ان کو یاد کر رہے ہیں اور جس حسن سلوک کا ہم آج تک ریسیونگ اینڈ پہ رہے، اب ہمیں گیونگ اینڈ پر ہونا ہے. صرف رو لینے سے، صرف یہ تمنا کر لینے سے کہ ہم بھی ان کے پیچھے چلے جائیں، یہ کافی نہ ہوگا. جیسے کبھی ہم اولاد مجبور اور محتاج تھے اور ہمارے ماں باپ نے ہمارا خیال کیا، اور اب اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو وہ آج اپنی قبروں میں ایسے ہی مجبور اور محتاج ہیں جیسے کہ ہم کبھی اپنی ماں کے پیٹوں میں مجبور اور محتاج تھے. ماں کھاتی تھی تو ہم تک پہنچتا تھا، ماں پیتی تھی تو ہم تک پہنچتا تھا، ماں سانس لیتی تھی تو ہم تک آکسیجن پہنچتی تھی. تو یوں سمجھیں کہ وہ قبر کے اندر جو چلے گئے وہ قبر میں ایسے ہی آج محتاج ہیں. آج وہ ہمارے حسن سلوک کے محتاج ہیں. اور اس وقت ہم خود غرضی کا مظاہرہ نہیں کر سکتے کہ ہم اپنا غم لے کر بیٹھ جائیں. ابھی ہم ان کی پریشانی کو سمجھیں. قبر کے اندر کوئی کتنا پریشان ہے، وہ کیا ہم سے چاہتا ہے، وہ کس طرح کا سلوک ہم سے چاہتا ہے. اور آپ بتائیں یہ باتیں ہمیں کون بتائے گا؟ قبر میں جا کر تو کوئی واپس ہی کبھی نہیں آیا. کوئی نہیں کہہ سکتا قبر والے کو کیا چاہیے. یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ہم کو بتایا ہے کہ قبر والا کیا چاہتا ہے دنیا والوں سے. تو یوں سمجھے کہ یہ تو ری پے کرنے کا وقت آ گیا ہے، اولاد کے لیے بھی، بیوی کے لیے بھی، بہن بھائیوں کے لیے بھی، جس کا جس طرح کا بھی رشتہ ہے. جو بھی ان کا حسن سلوک یاد کر کے آج رو رہا ہے تو رونا تو اپنی جگہ، لیکن بہرحال اب ہمیں جانے والے کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. ہمیں اس کی بخشش کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے دعا مانگنی ہے. اور اولاد کو اور جن جن سے بھی ان کا تعلق تھا، ہم سب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی کوشش کرنی ہے. جن جن پر بھی انہوں نے اپنا پیسہ خرچ کیا تھا، جن جن کے لیے بھی انہوں نے اپنا وقت لگایا تھا،
اپنے اتنے خوبصورت اتنے قیمتی مشورے دیے تھے. تو ہم سب پر ہی تو احسان ہے, اور احسان ہوتا ہے کسی کا تو ہی انسان کسی کو یاد کرتا ہے. تو جس پر جتنا ان کا احسان تھا اب وہ اتنا ہی حق ادا کرنے کی, ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی کوشش کرے. اور یہ کتنی خوش قسمتی ہے کہ والدین اولاد کے سامنے جائیں, کتنی خوش قسمتی ہے نا. اور جو آج کا دور ہے اس میں تو آپ دیکھیں یہ خوش قسمتی تو بہت کم ماں باپ کے حصے میں آتی ہے کہ ساری اولاد موجود ہو اور اپنی اولاد کے ہاتھوں ہو جائیں. اولاد ہوتی ہے, کوئی کہیں ہوتی ہے, کوئی کہیں ہوتی ہے, وہ وہاں تڑپتی رہتی ہے اور دوسرے لوگ یہاں تڑپتے رہتے ہیں. کتنے خوش قسمت تھے یہ جانے والے کہ ان کے سارے بچے ان کے پاس موجود تھے. جن جن سے ان کو محبت تھی, جن جن کو انہوں نے چاہا وہ ان کے پاس تھے. ان کی بیوی ان کے پاس تھی, ان کے بچے ان کے پاس تھے. کتنی بڑی بات ہے. تو یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اولاد کسی کے سامنے نہ جائے. کوئی ماں باپ یہ تمنا نہیں کر سکتے کہ ہم بیٹھے رہ جائیں اور ہماری اولاد ہمارے سامنے مر جائے. اور یہ تو ایک نیچرل ہے نا. اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جان چکھنے والی ہے موت کا مزہ. دوسری بات یہ کہ اگر قرآن ہمارے سامنے نہ ہوتا, اگر ہم مسلمان نہ ہوتے, تو ہو سکتا ہے کہ ہم کو اتنا زیادہ غم پڑتا کہ ہم دنیا میں زندہ نہ رہنا چاہتے. ایسے ہوتے ہیں کچھ لوگ, دل کرتا ہے وہ چلے گئے دنیا سے تو ہم بھی چلے جائیں. جیسے سورج غروب نہیں ہو جاتا, اندھیرا چھا جاتا ہے, ایسے لگتا ہے کہ اب ہمیشہ کا اندھیرا آ گیا زندگی کے اندر. اب تو کبھی خوشی کبھی اجالا ہوگا ہی نہیں. ہنسیں گے بھی تو اوپرے دل سے اور کھائیں گے بھی تو مجبوری کے لیے. لیکن آپ دیکھیں کیا نہیں ہوتا. مرنے والا مر جاتا ہے, وہ کھاتے بھی ہیں, ہم نہیں کھاتے. کیا ہم نہیں ہنستے؟ کیا ہم خوش نہیں ہوتے؟ کیا ہم ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتے؟ سب کچھ تو کر رہے ہوتے ہیں. شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہم پہ بڑا کرم کیا کہ ہم کو یہ بتا دیا کہ موت کوئی خاتمہ نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر جانے والا آج چلا گیا تو اب کبھی بھی اس سے ملاقات نہ ہوگی. نہیں, قیامت کے جو نام ہیں, قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے یوم الطلاق, ملاقات کا دن, ملنے کا دن. تو اس وقت کی ہمیں اب تیاری کرنی ہے. یہ تو ایک عارضی فیز ہے. اب دیکھیں رخصتی ہوتی ہے نا, اب جیسے میں اس وقت آنٹی کو دیکھ رہی ہوں اور میں سوچ رہی ہوں ایک وقت آیا ہوگا جب یہ رخصت ہو کر آئی ہوں گی اس گھر میں, اپنے شوہر کو دیکھا ہوگا, اس کے بعد رفتہ رفتہ محبت ہوئی ہوگی. ایسا نیا نیا دور ہوتا ہے, ایسی امنگیں ہوتی ہیں, ایسی مصروفیات ہوتی ہیں, کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ یہ اس طرح سے کبھی جدائی بھی ہوگی. تو ایک وہ وقت تھا جب رخصتی اپنی ہوئی. بہرحال ماں باپ کا گھر چھوڑا تھا, ایک عارضی جدائی تھی. اسی طرح ایک رخصتی دنیا سے بھی ہوتی ہے, عارضی جدائی ہے, بالکل جیسے ماں باپ کا گھر عارضی جدائی کا ہوتا ہے. تو اللہ کا اتنا کرم ہے مومن پر کہ مومن کبھی اپنے غم کے آگے بیٹھ نہیں جاتا, کبھی اپنے غم کے آگے ہتھیار نہیں ڈال دیتا. اس کا ایمان اس کو اتنی تسلی دیتا ہے اور اس کو زندہ رہنے کی امنگ دیتا ہے. کبھی انسان اپنے لیے پھر موت کی تمنا نہیں کرنا چاہتا, اس لیے کہ میرے رب نے جب تک مجھ کو زندہ رکھا ہے, اس لیے مجھ کو زندہ رکھا ہے کہ میں مرنے والے کے ساتھ حسن سلوک کرتی رہوں. اللہ نہ کرے اگر مرنے والے کے ساتھ مرنے والے کے سارے رشتہ دار بھی مر جائیں تو دعائے مغفرت کون کرے گا اس کے لیے؟ صدقہ خیرات کون کرے گا اس کے لیے؟ اچھے ناموں سے اس کو کون یاد کرے گا؟ اس کا ذکر خیر دنیا میں کیسے باقی رہے گا؟ جو وہ اچھے اچھے کام کیا کرتے تھے وہ دوسروں کو کون بتائے گا؟ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اللہ کے فیصلے کو انسان قبول کرے کہ میرے رب نے مجھ کو زندہ رکھا ہے, اس لیے زندہ رکھا ہے کہ میں مرنے والے کا حق بھی ادا کروں. اور قیامت کے دن کو یوم الطلاق کہا ہے, ملاقات کا دن. جو گئے ہیں دنیا سے وہ سب آپس میں ملیں گے. اور یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم جب ملیں ہم بہت خوشحال ہوں, خوش ہوں اور خوشحال ہوں, اور ہمیشہ کی جنتوں میں اور ہمیشہ کے باقی رہنے والے باغات میں اللہ تعالی ہماری ایک دوسرے سے ملاقات کرائے. اور پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر شخص اپنی موت کو یاد رکھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ 70 دفعہ موت کو یاد کیا کرو. یہ دلوں کی سختی کو دور کرنے والی چیز ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کچھ لوگ زور زور سے ہنس رہے ہیں, ٹھٹے مار مار کے, اونچی اونچی آوازوں میں قہقہ لگا کے ہنس رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا اکثر حازم اللذات الموت, کثرت کے ساتھ تم زندگی کی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو یاد رکھا کرو, اور وہ کیا ہے؟ الموت. اور ایک اور اتنی اچھی چیز موت کے ساتھ وابستہ ہے. موت کی یاد انسان کو اللہ کی اطاعت پہ جما دیتی ہے. کتنا بڑا فائدہ ہے موت کو یاد کرنے کا, جب پتہ ہے کہ یہ عارضی ہے جگہ, پتہ ہے ٹیمپرری ہے. جیسے اب یہاں دیکھیں جو بھی یہاں پہ سامان ہے, چار تکیے ہیں اور
قالین ہیں وہ جو بھی رکھے ہیں کتنی دیر کے، ہم یہاں سے اٹھیں گے سب سے مٹ جائے گا. اسی طرح بالکل عارضی ہے، یہ دل لگانے کی جگہ ہے نہیں، یہ ایسی جگہ ہے نہیں کہ جس سے انسان بہت زیادہ امیدیں وابستہ کرے. اللہ تعالیٰ نے تو اتنا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے اس دنیا کا سورۃ الحدید میں. فرمایا اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا، کیا ہے دنیا کی زندگی، کچھ نہیں سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی کیا ہے، لعب، کھیل. یاد کریں اپنا بچپن، لگتا ہے کل تو بچے سے تھے، ہم چھوٹے تھے، اسکول میں پڑھ رہے تھے، بے فکری کی زندگی گزار رہے تھے، موت کا ذکر سن کے کبھی ہنسی بھی یا کبھی آنسو، کبھی کچھ بھی نہیں، کوئی احساس ہی نہ ہوتا تھا. اچھا فلاں کی ڈیتھ ہو گئی، بس یہ اپنے کھیل میں بچہ مصروف ہو گیا. وہ دور کتنا رہتا ہے، کچھ عرصے ہی رہتا ہے، پھر وہ دور چلا جاتا ہے. پھر لہون، اس کے بعد پھر ایک دور آتا ہے دل لگی کا، ینگ ہوتا ہے انسان، ٹین ایج میں جاتا ہے. اور وہ زینتن، پھر جوانی آتی ہے، پھر اپنا ہار، اپنا سنگھار، اپنی زندگی کی رونقیں، اپنی ٹیپ ٹاپ، لباس کا خیال، زیور کی فکر، جوتے کی فکر. انسان اپنی زینت کرتا ہے، اپنے آپ کو سجاتا ہے، بچوں کو سجاتا ہے، گھر کو سجاتا ہے. آپ دیکھیں کتنا سجاتے ہیں نا اس ایج میں، میک اپ کا کتنا شوق ہوتا ہے، کپڑوں کا کتنا شوق ہوتا ہے. اور اس کے بعد وہ تفاخرم بینکم، پھر آپس میں ایک دوسرے سے کمپیریزن، کس کے بچے کی شادی زیادہ اچھی جگہ ہوئی، کس کا گھر زیادہ بڑا، کس کا کاروبار زیادہ چمک رہا ہے. وہ بھی ایک دور آتا ہے، بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور مال اور اولاد میں کثرت چاہتا ہے انسان، اور زیادہ مال بڑھ جائے. اس لیے کہ جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے، جیسے جیسے اس کے اعضاء جواب دیتے چلے جاتے ہیں، ویسے ویسے مال اس کو بڑا پیارا ہوتا چلا جاتا ہے. وہ سوچتا ہے یہ مال ہی تو میرا علاج کروائے گا، یہ مال ہی تو مجھ کو امن سے اور سکون سے اور آرام سے اطمینان سے رکھے گا. اور اولاد بہت پیاری ہوتی، دل کرتا ہے کہ اولاد نظروں کے سامنے سے ادھر ادھر نہ جائے. اب اگر زندگی کے مختلف ادوار میں اللہ کو یاد رکھا الحمدللہ، اور اگر انسان نے اپنا مال اور اپنی اولاد اللہ کی راہ میں لگائی تو وہ مال اور وہ اولاد اس کو بھی بہت فائدہ دے گا. جیسے کہ انصار صاحب کے بارے میں خیال آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی توفیق دی، انہوں نے اپنا اتنا مال اللہ کی راہ میں لگایا، انہوں نے اپنی اولاد اللہ کے لیے لگائی، اپنی اولاد کو انہوں نے فارغ کیا کہ وہ اللہ کے دین کی خدمت کریں. تو آپ دیکھیں کہ اولاد نے ان کا کتنا کیا، ان کے لیے کتنی مبارک ہوئی اولاد. اور جو پیسہ انہوں نے اللہ کے لیے لگایا اس پیسے نے ان کو فائدہ دیا. کتنا سبق ہے ہمارے لیے. اگر ہم چاہتے ہیں کوئی چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہو، ہم اس کو سینت کے سمیٹ کے نہ رکھیں، لگائیں اللہ کے لیے. اور اللہ کے لیے لگانا کیا ہوتا ہے؟ اللہ خود تو نہیں آتا وصول کرنے. اگر آج اللہ یہاں آ جائے وصول کرنے، ہم سب دوڑ جائیں اس کی طرف. اللہ تو اسباب کے پردے میں کام کرتا ہے. اللہ کسی جگہ کو ذریعہ بنا دیتا ہے کہ یہاں آؤ آ کے میرا کام کرو. آخر خانہ کعبہ کو بھی تو اللہ نے ذریعہ یہ بنایا ہے نا. خانہ کعبہ ہم جاتے ہیں تو کیا خانہ کعبہ سے ملنے جاتے ہیں؟ ہم کہاں جاتے ہیں؟ کیوں جاتے ہیں؟ ہم اللہ سے ملنے جاتے ہیں. ہمیں اللہ کی قربت کا احساس ہوتا ہے، ہمیں اللہ کی خوشبو آتی ہے وہاں جا کر. تو یہ کچھ جگہیں ایسی اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دی ہیں، کچھ مواقع اللہ نے لوگوں کے لیے مقرر فرما دی ہیں. مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، کچھ جگہیں ہیں جہاں اللہ کا دین کا کام کیا جا رہا ہے. کوئی اسپتال ہیں جہاں مفت علاج کرایا جا رہا ہے. اللہ کے بندے اللہ کی محبت کی خاطر دوسروں کو دوائیں دیتے ہیں، ان پر وقت خرچ کرتے ہیں، ان کو پیسہ دیتے ہیں. یتیم خانے ہیں، یہاں بھی یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنا، ٹوٹے ہوئے دلوں پر مرہم رکھنا. اللہ تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہے. مسکینوں یتیموں کا خیال کرنا. ہم نے کتنا پڑھا ہے قرآن کے اندر، والیتامی والمساکین، یتیموں کا اور مسکینوں کا تم خیال کرو. یتیم اور مسکینوں کا کیا ہے، کیوں خیال کیا جائے؟ یہ سبب ہیں، یہ ذریعہ ہیں جو ہم کو اللہ کی محبت تک پہنچا دیں گے. تو جب ان جگہوں پر انسان جاتا ہے اور کام کرتا ہے دین کے لیے، یقیناً نہ صرف اپنے لیے فائدہ کر رہے ہوتے ہیں ہم، اپنے والدین کے لیے بھی تو ہم صدقہ جاریہ بن رہے ہوتے ہیں. تو اگر مال کو اور اولاد کو ہم نے لگا دیا اور کھپا دیا اللہ کے دین کے لیے، اور جیسے ہم نے بات کی کہ اسباب ہی ہیں، اللہ اسباب کے پردے میں کام کرتا ہے. کوئی سبب ہے، کوئی ذریعہ ہے، کوئی جگہ ہے جو بنا دی. وہ جگہ مقصد نہیں ہے، اس کے در و دیوار کو چومنے چاٹنے ہم نہیں جاتے، ہم تو اپنے رب کی خاطر جاتے ہیں. تو فرمایا کہ جس نے یہ کام کر لیے وہ تو بہت اچھا رہا، لیکن جو الجھ گیا اس دنیا کے اندر، جس نے دنیا ہی کو مقصد بنا لیا، تو پھر اس نے تو اپنا بہت نقصان کیا. اور کیا مثال ہے دنیا کی، کمثل غیث، جیسے کہ
بارش برسے، اعجب الکفار نباتہ، اور کاشت کرنے والے کو وہ نباتات بہت ہی اچھی لگتی ہیں، بہت خوش ہوتا ہے دیکھ کر، کھیتی پھلتی پھولتی ہے، بالکل جیسے آپ دیکھیں کہ اولاد والدین کو دیکھ کر کتنی خوش ہوتی ہے اور والدین اولاد کو دیکھ کر کتنے خوش ہوتے ہیں۔ اولاد کھیتی ہے نا والدین کی، لیکن وقت ایک جیسا تو نہیں رہتا، پھر کیا ہوتا ہے، ثم یہیج، اپنی پوری جوبن پر، پوری بہار پر پہنچتی ہے کھیتی، فتراہ مصفرا، اس کے بعد پیلی پڑ جاتی ہے، مرجھانے لگ جاتی ہے۔ اپنا میں سوچ رہی تھی کہ میری نظروں کے سامنے میں نے اپنے ماں باپ کو کتنے ادوار سے گزرتے دیکھا۔ ایک جوانی کا ان کے دور تھا جب ہم بچے تھے، کتنے وہ ینگ تھے، کتنے ایکٹیو تھے، کتنے خوبصورت تھے اور کتنے فریش تھے۔ پھر وقت کے ساتھ وہ ساری خوبصورتی، وہ ساری جوانی، وہ ساری طاقت، سارا پاور سب ختم ہونے لگتا ہے، اور اس کے بعد وہ اولاد کے سہارے پر آ جاتے ہیں نا، اولاد کے منتظر رہتے ہیں، چاہتے ہیں کہ اولاد ہمارے ساتھ وقت گزارے۔ بڑھاپا آ جاتا ہے، بیماریاں گھیر لیتی ہیں ان کو، مرجھانے لگ جاتے ہیں، مصفرن، بالکل سیاہ اور زرد ہونے لگتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہم سنتے ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے چلے گئے۔ ثم یکون حطاما، پھر بھس بن کر رہ جاتی ہے۔ لیکن صرف یہیں تک تو معاملہ نہیں ہے زندگی کا، قبر میں جا کر دفن کر کے آ جانے تک تو ہم نے فرض اپنا ادا نہیں کیا ابھی، جن لوگوں نے بھی محبت کا دعویٰ کیا جانے والے سے۔ ابھی تو آگے بڑے بڑے مراحل ہیں اس کے، ابھی دنیا ایسی تو جگہ ہے نہیں کہ بس یہیں کے یہیں ختم ہو کر رہ جائیں۔ اگر اتنا ہی ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا نا، ہم تو اپنے والدین کو سونے کے کفن میں دفن کر دیتے، سچ، جو پیسے والے لوگ ہیں، جیسے کہ فرعون کو نہیں کیا کرتے تھے، گولڈن ان کے وہ بنا دیا کرتے تھے کاسکٹس اور ان کے کافنز اور کیا کچھ۔ تو اگر واقعی یہ سونا اور یہ چاندی اگر یہ آخرت میں فائدہ دیتا تو ہم کیا کچھ نہ کر دیتے اپنی اولاد کے لیے یا اپنے والدین کے لیے، لیکن یہ فائدہ مند ہے نہیں نا، یہ ساتھ جاتا نہیں، وہی لٹھے کا کفن ہے اور وہی 2 گز زمین کا ٹکڑا ہے، اور بس۔ کتنا بڑا گھر ہے نا، آپ یہ دیکھیں کس کے لیے وہ چھوڑ گئے جانے والے۔ ابھی تو ہم بیٹھے ہوئے، گھر والے ان کے بیٹھے ہیں، بیوی بچے بیٹھے ہیں، خود کہاں ہیں؟ سب کچھ دوسروں کو دے کر وہ تو چھوٹے سے گڑھے کے اندر ہے نا، ہم بھی اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں، ہمیں کتنا عرصہ رہنا ہے اس کے اندر۔ تو مقصد نہیں بنانا کبھی ان گھروں کو، اتنا نہ محبوب ہو جائیں کہ بس ہم انہیں کے اندر الجھ کے رہ جائیں۔ اس کے آگے بڑے بڑے مراحل ہیں، ابھی آگے جانا ہے، اور وہ قبر بھی آخری منزل تو ہے بھی نہیں۔ پھر تمنا ہوتی کاش کہ وہ قبر ہی آخری منزل ہوتی، چلو وہاں سے کبھی اٹھنا نہ ہوتا، لیکن ایسا بھی نہیں ہوگا۔ آج تو گھر والے وہاں ڈال کر آ گئے ہیں، اور کوئی کتنی بھی محبت کرتا ہے، کتنی بھی محبت کرتا ہے، وہ ساتھ دفن تو نہیں ہوتا، ہم ہو بھی نہیں سکتے، جو مرنے والے پہ گزرے گی ہم اس میں کوئی حصہ بٹا نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ یہی فرما دیا ہے۔ ہم بس دعا کر سکتے ہیں جانے والے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا کرم کرے، اللہ اس کی قبر کو وسیع کر دے، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اللہ ان کے گناہ معاف کر دے، اللہ ان کو دھو کے بالکل پاک صاف کر دے ان کے اعمال نامے کو، اس لیے کہ آخرت میں پھر اٹھنا ہوگا، پھر اللہ کو جواب دینا ہوگا اپنے اپنے اعمال کے مطابق۔ تو جس نے اپنے سونے چاندی کو نیکیوں میں کنورٹ کر لیا، جس نے اپنی اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا دیا اپنی محنت سے، وہی ہوں گے کامیاب ہونے والے۔ اور جو الجھ گیا، جس نے بس اولاد کو بھی دنیا ہی کی دوڑ میں لگا دیا اور اپنا پیسہ اس نے سارے کا سارا دنیا ہی چمکانے کے لیے لگا دیا، تو اس نے تو اچھا سودا نہ کیا۔ اتنی امپورٹنس دی ایک ببل کو، ایک بلبلے کو اتنی اہمیت دی۔ آپ دیکھیں لہروں کے اوپر کون گھر تعمیر کرتا ہے؟ ہم بیچ پر جاتے ہیں، بس ہم سمندر کو دیکھ کر خوش ہو کے واپس آ جاتے ہیں، وہ کوئی رہنے کی جگہ تو نہیں ہے، کوئی لہروں کے اوپر گھر تو نہیں تعمیر کرتا، امیدیں تو نہیں وابستہ کرتا بلبلوں سے یا غباروں سے، لیکن ہم دنیا سے کتنی امیدیں وابستہ کرتے ہیں۔ تو فرمایا آخرت میں کیا ہونا ہے، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور آخرت میں یا تو شدید عذاب ہے یا اللہ کی طرف سے مغفرت کی خوشخبری ہے اور اللہ کی رضامندی کا تحفہ۔ جس نے دنیا میں اللہ کو راضی کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کی، تو اللہ بڑا نقطہ نواز ہے، اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ ناقدری نہ کرے گا۔ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کہہ دیا جائے گا مرنے والے سے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والی جان، ارجعی، چل لوٹ چل،
الا ربی کی، اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی اور رب تجھ سے راضی۔ دعا کریں کہ ہم کو یہ خوشخبری سننے کو ملے جب ہم جائیں۔ موت کیا ہے؟ ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے۔ یہ صرف رونے کا وقت نہیں ہوتی موت، خود کی عبرت کے لیے آتی ہے کہ تم یاد کرو کہ تم کو بھی جانا ہے، تو کیا سمیٹ رہے ہو، کیا پیکنگ کی ہے، ذرا سوٹ کیس تو دیکھو اس میں کیا ڈالا ہے، کیا تم نے جنت کے باغات پیک کیے ہیں یا جہنم کے انگارے؟ اور اللہ نے تو چوائس دی ہے، آگ لے لو یا تم باغ لے لو۔ تو آگ اور باغ میں کیا کوئی چوائس ہے؟ جس کو انگلش میں کہتے ہیں نا کہ تو نو برینر ہے، یہ کیا بڑی چیز ہے؟ جب باغ کی چوائس ہے، آگ کیوں سمیٹتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو چوائس دی ہے کہ چاہو تو عذاب لے لو، چاہو تو اللہ کی مغفرت لے لو، اللہ کی رضا لے لو۔ اور پھر وارن کر دیا گیا کہ دیکھو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دیکھو دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان۔ یہاں کی جدائی کو بھی تم ہمیشہ کی جدائی مت سمجھنا، یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ دنیا کا دھوکہ ہے کہ مرنے والے کے غم میں انسان جو ہے وہ اتنا قابو سے باہر ہو جائے کہ اس کو دنیا ہی ایسی لگے کہ جیسے مجھ کو زندہ نہیں رہنا۔ یہ بھی دنیا کا دھوکہ ہوتا ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کے لیے دنیا میں آئے ہیں، اور لوگوں کو تو آنا ہے اور جانا ہے، اور لائن لگی ہوئی ہے، ایک جا رہا ہے کل ہماری باری، ہم چلے جائیں گے پرسوں ہمارے بچوں کی باری۔ تو فرمائے کہ دنیا کچھ نہیں مگر دھوکے کا سامان، زیادہ اس کو امپورٹنس مت دینا، زیادہ دنیا کو سر مت چڑھانا، اس کے دھوکے میں مت آ جانا، اس کی خوبصورتی سے بہت زیادہ امپریس مت ہو جانا، اس کے گلیمر سے، اس کے گلٹ سے تم یہ نہ ہونے لگ جاؤ کہ بس اسی کو دیکھ کر تمہاری آنکھیں چکا چوند ہو جائیں۔ سوتے جاگتے دنیا کے خواب دیکھو، سوتے جاگتے تم دنیا کی باتیں کرو، دنیا ہی کو ہدف اپنا بنا لو۔ سورہ نور میں تو اس کو سراب کہا گیا ہے، بالکل ایک مراج کی طرح ہے۔ کسی کے ہاتھ دنیا نہیں آئی، اور کسی کو اتنی دنیا نہیں ملی جتنی اس نے چاہی تھی، اور کسی کے پاس اتنی دیر تک دنیا نہ رہی کہ جتنا اس نے چاہا تھا۔ اگر ہمارے اپنے بس میں شاید ہم نہ خود دنیا سے جائیں، نہ ہم اپنے پیاروں کو جانے دیں، ہے کہ نہیں بتائیے؟ ہم جانے دیں اپنے پیاروں کو، لیکن والدین کے آگے ماں باپ چلے جاتے ہیں، والدین کے آگے اولاد چلی جاتی ہے، اور اولاد کے آگے بعض دفعہ والدین چلے جاتے ہیں۔ یہ تو ہے ہی دنیا کا سارا سامان۔ تو فرمائے دھوکے کی جگہ ہے، زیادہ دل مت لگانا، زیادہ اس کی خوشیوں سے تم خوش مت ہونا، اور اس کے غموں سے زیادہ غمگین بھی مت ہونا۔ کرنے کا کیا کام ہے؟ کرو گے کیا؟ سابقو، دوڑ لگاؤ، آپس میں ایک دوسرے سے تو کمپٹیشن کرو۔ کس چیز کی طرف؟ الی مغفرۃ من ربکم، مغفرت کی طرف دوڑو جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، وہ جنت، اور اس جنت کی طرف دوڑ جاؤ۔ کیسی ہے وہ جنت؟ ارضھا کارض السماء والارض، اتنی تو چوڑی ہے جتنا کہ آسمانوں اور زمین کی چوڑائی۔ عام طور پہ چیزیں چوڑی کم ہوتی ہیں، لمبی زیادہ ہوتی ہیں، تو جب اس کی بریتھ، اس کی چوڑائی جنت کی آسمان اور زمین جتنی ہے تو لمبائی کتنی ہوگی؟ تو آپ سوچیں کہ جس کو اللہ کرے کہ ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے کہ اللہ نے ان کو جنت میں داخل کیا ہو، ان کے لیے بتائیے گھر کیا ہے؟ کوئی چھوٹے گھر سے بڑے گھر میں شفٹ ہوتا ہے تو ہم کتنی مبارکباد دیتے ہیں۔ کوئی کمتر لائف سٹائل سے اعلیٰ تر لائف سٹائل کی طرف جاتا ہے تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں اس کے لیے۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے والدین اس خوبصورت جنت میں جا رہے ہوں، تو جب وہ اتنی خوبصورت چیز پا رہے ہیں تو ہمیں غم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم مبارکباد دیں، ہم خوش ہوں ان کے لیے۔ کتنے چھوٹے سے گھر سے وہ کتنے بڑے گھر کے اندر چلے گئے، اس چھوٹے سے باغ سے وہ کتنے بڑے باغ میں چلے گئے، ایسے محبت کرنے والے گھر والوں سے نکل کر اور کتنی اچھی کمپنی میں چلے گئے۔ تو ہم کو تو ان کے لیے خوش ہونا چاہیے۔ قرآن نے انتقال کو، قرآن نے موت کو بھیانک نہیں رکھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ موت کی ہولناکی اللہ نے دور کر دی، امیدیں دلا دلا کر، جنت کا ذکر کر کر کے کہ دیکھو کتنی خوبصورت جگہ ہے۔ اور روتے کیوں ہو؟ ملاقات تو ہوگی، قیامت کے دن ملو گے تم، ضرور سب پہچانو گے ایک دوسرے کو، لیکن کب پہچانو گے، کب خوش ہوگے ایک دوسرے کو قیامت کے دن دیکھ کر؟ اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ الزخرف میں، فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اس دن تو قریب ترین دوست بھی قریب ترین دوست سے دور بھاگ رہے ہوں گے سوائے متقیوں کے۔ جو متقی ہوں گے وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ ہنسی خوشی رہیں گے۔ فرمایا یہ جو جنت ہے اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں اپنے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، راضی برضائے رب، راضی برضائے رب۔ میرے رب کا فیصلہ تھا، میرے رب کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔
کسی نے کہا ہے نا کہ خدا خالق خدا مالک، تو کیسا، ہم کیا ہیں؟ رضائے رب پر راضی رہ، حرف آرزو کیسا، کیا آرزو کیا تمنا، یوں کر لیتے تو یہ نہ ہوتا، کاش ابھی اور زندہ رہ جاتے، کاش ابھی نہ جاتے، ہے ابھی سے کیوں چلے گئے۔ یہ حرف آرزو کیسا؟ خدا خالق، وہ ہے خالق، 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا، خدا مالک، اس نے پیدا کیا تھا۔ تو کیسا، ہم کیا اور ہماری تمنائیں کیا؟ تو یہ ہماری تمناؤں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمیں تو اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں موت کی خبر سن کے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بے شک اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم لوٹ کر جانے والے ہیں۔ جنت کے بارے میں فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے دے۔ اللہ بہت فضل والا ہے، عظیم فضل والا ہے اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگی جائے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں مجھ کو عافیت عطا فرما۔ اور جب اپنے لیے ہم مانگیں تو اپنی اولاد کے لیے، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، سب کے لیے مانگیں۔ دنیا میں آپ دیکھیں، ابھی رشتوں کی ہم بات کر رہے تھے، ہم کسی کی بیٹی ہیں، ہم کسی کی بیوی ہیں، کسی کی ماں ہیں، کتنے سارے رشتے ہیں، لیکن یہ سارے رشتے جو ہیں نا یہ عارضی ہیں اور سب کو نصیب بھی نہیں ہوتے۔ ہر عورت بیوی نہیں بنتی، یا اگر بیوی بن بھی جائے تو ہر عورت ماں نہیں بنتی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ نہ پوچھے گا ہم سے کہ بتاؤ تم کیسی بیوی تھی، تم کیسی ماں تھی، تم ماں بنی تھی کہ نہیں، تم بیوی بنی تھی کہ نہیں، اللہ نہیں پوچھے گا، اسی کہ اللہ نے اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا۔ ہاں، یہ کچھ رولز ہیں جو ہم کو ادا کرنے ہوتے ہیں، مجبوری ہے ہماری، ہم دنیا میں آئے ہیں، ہم رشتوں میں جڑے ہوئے ہیں، ہمیں بہرحال اپنے اپنے جو اسائنڈ رولز ہیں ہمارے، وہ ہمیں ادا تو کرنے ہیں۔ ہمیں والدین کا حق ادا کرنا ہے، شوہر کا حق ادا کرنا ہے، اولاد کا، بہن بھائیوں کا حق تو ادا کرنا ہے، لیکن کہیں یہ نہ ہو کہ ان تمام حقوق کو ادا کرتے کرتے ہم بیسک مقصد بھول جائیں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے سورۃ الذاریات میں، فرمائے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، کہ نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ کی بندی بننا یہ میرا پرائمری رول ہے، اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو پیدا کیا ہے۔ اور جس نے اللہ کی عبادت نہ کی اس نے بہت نقصان کیا۔ سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ والعصر، قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان بہت نقصان میں ہے، بڑے خسارے میں ہے، سوائے کن کے، الا الذین آمنوا، سوائے وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور جنہوں نے حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ تو یہی چاروں کی چاروں چیزیں عبادت ہیں، خود بھی نیکی کرنا ہے، عمل صالح کرنے ہیں، اور دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ اور جب ہم نکل کر دوسروں کو دین کے بارے میں بتاتے ہیں، ان کو ہدایت کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ صدقہ جاریہ اس طرح سے بنا جاتا ہے، اور یہ ایمان کے دراصل 4 پھل ہیں کہ انسان یہ چاروں کام کرے گا، اور یہ چاروں کام کرے گا تو بندگی رب کا وہ حق ادا کرے گا۔ عبادت کو اگر ہم سمیٹیں تو عبادت یہی 4 چیزیں، ایمان لانا، نیک عمل کرنا، لیکن خود نیک عمل کر کے فارغ نہ ہو جائے انسان، یہ نہ سمجھے کہ اگر میں نے خود نیک عمل کر لیے تو بس کافی ہو گیا، نہیں، تواصوا بالحق، بتاؤ دوسروں کو حق کیا ہے۔ اس لیے کہ مومن تو ہو نہیں سکتا کہ مومن دوسرے کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم مومن ہو نہیں سکتے جب تک تم دوسروں کے لیے بھی وہ چیز پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تو اگر اپنے لیے دین کو پسند کیا ہے، اپنے لیے عمل صالح کو پسند کیا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ دوسروں کو اس کے بارے میں نہ بتایا جائے، یا اپنا وقت نہ لگایا جائے، یا اس کے لیے کوشش نہ کی جائے؟ ورنہ کتنا آسان تھا نا، آپ دیکھیں کہ اپنے اپنے کمروں کے اندر بند ہو کے ہم نفلیں پڑھتے رہیں، اس سے آسان کیا کام ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اتنا مزہ آتا ہے، اتنا لطف آتا ہے، ایک دفعہ اللہ سے لو لگ جائے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بس بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے، بیٹھے رہیں اللہ کو یاد کرتے رہیں، اللہ اللہ کرتے رہیں، اللہ سے باتیں کرتے رہیں، کتنا مزہ ہے۔ تسبیح پڑھیں، آپ تہجد پڑھیں، آپ روز روزے رکھیں، آپ نفلیں پڑھیں، اتنا مزہ آئے گا آپ کو۔ یہ تو بڑا آسان ہے، مومن کے لیے بڑا پر لطف ہے۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے تو ان کے لیے واپس آنا کتنا مشکل ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، واپس آنا کتنا مشکل ہوا ہوگا، لیکن آنا تو ہے۔ کیوں؟
لوگوں کو بتانا ہے. فرعون کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہ اذهب الی فرعون، موسیٰ آپ جائیے فرعون کی طرف، انہ طغی، بہت سرکش ہو گیا ہے. تو تواصو بالحق تو کرنا ہے، اور یہ آسان کام ہے نہیں. تواصو بالحق کرنا آسان کام نہیں ہے. دوسروں کو سچائی بتانا، کڑوی کسیلی بھی سننی پڑتی ہیں، دل پہ جبر بھی کرنا پڑتا ہے، جذبات بھی مجروح ہوتے ہیں. بالکل پلیزنٹ کام نہیں ہے یہ تواصو بالحق اور تواصو بالصبر. تبھی تو کہا کہ صبر کرو. اتنا پلیزنٹ اگر یہ کام ہوتا تو صبر کرنے کو کیوں کہا جاتا؟ لیکن یہ کرنا ہی کرنا ہے. یہ میرے رب کا میرے اوپر حق ہے. جیسے والدین کا ہمارے اوپر حق ہے. والدین کی ہر بات پلیزنٹ نہیں ہوتی. والدین کی بہت سی باتیں کڑوی بھی لگتی ہیں، دل نہیں چاہتا ماننے کا، مانتے ہیں. تو رب کی بھی بہت ساری باتیں ہمیں پلیزنٹ نہیں لگتی، لیکن کرنی ہے، اس لیے کہ رب کا حکم ہے. اللہ نے کہا کہ جاؤ بتاؤ تواصو بالحق کرو. اور جب مشکلات آئیں تو کیا کرو؟ تواصو بالصبر، تھامو ایک دوسرے کو، صبر کی تلقین کرو ایک دوسرے کو. تو یہی دراصل چیزیں ہیں جو کہ عبادت بنتی ہیں. اور جب تک ہم زندہ ہیں کیوں نہ ہم خود اپنے لیے اصالہ ثواب کر لیں، کیوں نہ خود اپنے لیے ہم ثواب حاصل کر لیں. ہم اپنی نجات کا دار و مدار ہم کسی اور پہ کیوں رکھیں کہ جب میں دنیا سے چلی جاؤں گی تو کوئی مجھے پڑھ کے بخشے گا یا کوئی میرے لیے صدقہ خیرات کرے گا یا استغفار کرے گا. اللہ کرے کرنے والے ہوں، لیکن اگر نہ ہو تو کہ اتنا بڑا رسک، اتنی بڑی چانس ہم لے سکتے ہیں کہ اپنی مغفرت کی ذمہ داری کسی اور پر ڈال کر ہم فارغ ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہم کو ہاتھ پاؤں دیے ہیں، یہ جو آنکھیں، یہ زبان، یہ جسم، طاقت، توانائی، صحت، دولت، ٹائم، فرصت، آنکھیں، ناک، کان، زبان، کیوں دیا اللہ نے ہم کو؟ تاکہ ہم خود اپنے لیے اصالہ ثواب کریں. دعا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا. اللہ تو توفیق عطا فرما ہمیں کہ ہم اپنی سماعت سے اور اپنی بصارت سے اور اپنی قوتوں سے ہم اپنے لیے ثواب حاصل کریں جب تک ہم زندہ رہیں، جب تک اللہ تو ہمیں زندہ رکھے. وَجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، اللہ ان کو میرا وارث بنا دے. میں اپنی زبان سے ایسے اچھے کام کر کے چلی جاؤں کہ اس کے بعد تک میری زبان کا کیا ہوا کام میرے لیے صدقہ جاریہ بنے، وہ میری وارث ہو جائے. میں اپنے ہاتھوں سے ایسے کام کر جاؤں کہ پھر وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. تو اپنے حواسوں کو ہم استعمال کریں اور ہم پھر ان سے صدقہ جاریہ بنانے کا کام کر لیں. تو یہ انسان کو عبادت کر کے اپنے لیے نیکیاں سمیٹنی ہیں. یہ اپنے معاشرے میں ہم ایک تصور دیکھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ کو بخشوانا کسی اور کی رسپانسبلٹی ہے، یہ میرے خاندان والوں کی ذمہ داری ہے. وہ کسی کو بلوائیں گے، وہ کوئی قرآن خوانیاں کروائیں گے، وہ کوئی یتیم خانے سے بچے بلوائیں گے. اور آپ نے سنا ہوگا کہا جاتا ہے کہ 10 قرآن پڑھے گئے، 20 پڑھے گئے، 100 پڑھے گئے. سنتے ہیں نا ہم. تو بات یہ ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں پڑھی گئیں، یہاں سے تو بھیج دیں اور ریسیو نہ ہوئی تو کرنے والی کی محنت بھی ضائع، اور جس کو نہیں ملی اس کی محرومی اپنی جگہ. تو اگر ہم کوئی چیز دنیا میں بھی یہاں سے وہاں بھیجتے ہیں کسی کی ضرورت کے لیے، تو ہم پہلے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ پہنچے گی بھی یا نہیں پہنچے گی. اگر نہیں پہنچے گی تو ہم نہیں بھیجتے. ابھی ہم نے قبروں کی بات کی، قبر میں جا کر تو کوئی واپس آیا نہیں کہ ہم کو بتائے کہ کیا پہنچا اس تک اور کیا نہیں پہنچا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا کرم ہم پر کیا کہ آپ نے ہم کو بتا دیا کہ کیا پہنچتا ہے کیا نہیں پہنچتا. اور آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ مردہ قبر میں ڈوبنے والے شخص کی طرح ہوتا ہے، اور جب دنیا والوں کی طرف سے، مومنوں کی طرف سے استغفار کا تحفہ اس کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قبر میں پہاڑوں کے برابر اجر داخل فرما دیتا ہے. اور اگر استغفار کرنا ہے وہ کہیں بیٹھ کے بھی کیا جا سکتا ہے. تو ایصال ثواب میں استغفار بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. قرآن نے دعا بھی سکھائی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، اور تمام مومنوں کو بخش دے جس دن کے حساب قائم ہوگا. تو سب کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے، ارسپیکٹو جو مسلمان دنیا سے گیا، اللہ سب کو بخشے. ایک یہ طریقہ آپ نے بتایا. دوسرا، نیک اولاد جو والدین کے لیے دعائیں کرے. اولاد جو کام کرے گی والدین کو اس کا ثواب ملے گا. ایصال ثواب یہ نہیں ہے کہ ایک خاص جگہ بیٹھ کر کچھ پڑھ لیا جائے. کوئی مثال کے طور پہ کسی کی اولاد ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، اب وہ ہاسپٹل جاتی ہے، بیٹا ہے یا بیٹی، اور وہاں جا کے مریضوں کا علاج کر رہی ہے، تو کیا وہ اپنے والد کے لیے صدقہ جاریہ نہیں بن رہی؟ ایصال ثواب نہیں ہو رہا؟ بالکل ایصال ثواب ہو رہا ہے.
کسی کی اولاد ہے وہ یتیم خانے کی سپرویژن کرتی ہے، آرفنیج چلا رہی ہے، اتنے یتیموں کا خیال کر رہی ہے، تو وہ ایصال ثواب ہی تو کر رہی ہے. تو ایصال ثواب کا تعلق کسی خاص جگہ، کسی خاص دن سے نہیں ہے، بلکہ اولاد تو آپ دیکھیں بعض دفعہ ایک جگہ ہوتی بھی نہیں ہے. ماں باپ کا انتقال ہو گیا، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے، کوئی سعودی عربیہ میں بیٹھا ہے، وہ آ بھی نہیں سکتے. تو اگر آ نہیں سکتے تو کیا ایصال ثواب نہیں کر سکتے اپنے والدین کو وہ یا اپنے پیاروں کو؟ بالکل کر سکتے ہیں. تو ایصال ثواب تو جو جہاں ہے کرے، ہاتھ پیروں سے کرے. ایصال ثواب کو بھی ہم کچھ چیزیں پڑھنے کا نام سمجھتے ہیں. کوئی اگر کچھ خاص چیز پڑھ رہا ہے ہم سمجھتے ہیں ایصال ثواب کر رہا ہے. اگر اپنے ہاتھ پیروں سے کہیں کچھ کام کر رہا ہے ہم کہتے ہیں یہ تو ایصال ثواب نہ ہوا. تو ہاتھ پیروں سے بھی ایصال ثواب ہوتا ہے، قوتوں کو لگانے سے بھی ایصال ثواب ہوتا ہے. مرنے والے کی اولاد جو نیک کام کرتی ہے اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے. اور کوئی ایسا علم جو کسی کو سکھا دیا وہ بھی صدقہ جاریہ بنتا ہے، یا کسی اچھی جگہ پیسہ لگا دیا، کنواں کھدوا دیا، وہ بھی صدقہ جاریہ بنتا ہے. تو یہ بہت ساری طریقے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں ایصال ثواب کے. پھر یہ ہے کہ اب کسی کا انتقال ہو گیا، چلے ہم نے جو دنیا سے چلا گیا اس کے بارے میں تو ہم نے بات کی کہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیسے ایصال ثواب کریں. لیکن مرنے والا تو مر گیا، وہ دنیا سے چلا گیا، پیچھے کتنے سارے سوگوار لوگ چھوڑ گیا ہے وہ، ان کے بارے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہدایات دی ہیں کہ ان کے پاس جاؤ. 3 دن کا سوگ ہوتا ہے، 3 دن تک اثر بہت زیادہ ہوتا ہے انسان کے دل پر کسی کی موت کا، خاص طور پہ جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں. اور بات یہ جس سے جتنا تعلق، جتنا رشتہ ہوتا ہے وہ اس کے لیے سوگوار تو ہوتا ہی ہے نا. تو 3 دن کھانا بھی پکا کر بھیجنا یہ بھی سنت ہے. اور اسی طرح جب انتقال ہو تو جیسے کہ دل بہت غمزدہ ہوتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا ایک حریرہ سا بنا کر بھیجا کرتی، جیسے سوجی ڈال کر دودھ کے اندر تھوڑا گھی، تھوڑی چیزیں ڈال کر، چینی وینی ڈال کر، اس کو تلبینہ کہتے ہیں عربی میں. تلبینہ بنا کر کسی کے ہاں بھیجنا. ہمیں تو کھانے کا پتہ ہے نا، کھانے بھیجنے کو تو ہم جانتے ہیں کہ کھانا بھیجنا چاہیے، لیکن یہ تلبینہ، یہ ایسا ہلکا سا دودھ کا سا حریرہ سا بنا کر بھیجنا یہ بھی بہت مفید ہے، یہ بھی سنت کا طریقہ ہے. اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سے دلوں کو تقویت حاصل ہوتی ہے، دل ذرا مضبوط ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک سنت کا طریقہ ہے. جو دنیا سے چلا گیا اس کے گھر والوں کے ساتھ ہی حسن سلوک میں چیز آتی ہے. پھر کھانا پکا کر بھیجیں. غم پڑا ہوتا ہے، کھانے پکانے کا ہوش نہیں، بھوک ہی نہیں لگ رہی ہوتی، کہاں کھا رہے ہوتے ہیں گھر والے، زبردستی کھلانا ہوتا ہے کہ آپ کھائیے، تھوڑا سا تو کھائیے، چائے پلائیے. شاید گلٹ یہ ہوتا ہے ہم کھا لیں گے تو شاید ہم مرنے والے کو بھول رہے ہیں، یہ خیال آتا ہے نا. تو گلٹ کی وجہ سے بھی بعض دفعہ لوگ نہیں کھاتے کتنے کتنے دن. نہیں، یہ ایک طریقہ ہے. اپنا غم اپنی جگہ اور دنیا اپنی جگہ، کھانا پینا تو ہے، اپنی جان کی حفاظت تو کرنی ہے. اسی طرح جس گھر میں انتقال ہو وہاں جایا جائے، اور جو دنیا سے چلا گیا اس کے رشتہ داروں کا دل بہلایا جائے. تعزیت کرنا جس کو کہتے ہیں، اچھے الفاظ میں مرنے والے کا ذکر کرو، اس کے گھر والوں کا دل بہلاؤ. اور یہ بھی آپ نے فرمایا ہے کہ بہت دیر مت بیٹھو. بہت دیر اگر جا کر کسی موت کے گھر میں بیٹھا جاتا ہے تو وہ گھر والوں کے لیے بھی ایک چیز بوجھ نہ بن جائے، کہیں وہ ایک انٹرٹینمنٹ کے چکر میں نہ پڑ جائیں، یعنی اپنا غم بھول کے وہ مہمان نوازی کے چکر میں نہ پڑ جائیں. یہ بھی ایک بوجھ بن جانے والی چیز ہے. پر یہ تو تعزیت نہ ہوئی. تو تعزیت کے لیے یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے انسان جائے، ڈیرا نہ لگائے. اس لیے کتنے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک لوگ آ رہے ہوتے ہیں. لہٰذا تھوڑی دیر انسان بیٹھے، اچھے ناموں سے اچھی کاموں کو یاد کرے، مرنے والے کے گھر والوں کو تسلی دے، ان سے پوچھ لے کوئی کام ہے، کوئی کام ایسا ہے جو میرے لائق ہے، کوئی میں آپ کی ہیلپ کر سکتی ہوں. کچھ بازار سے چاہیے، مثال کے طور پہ کوئی عورت ہے، اب وہ بیوہ ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ ینگ ہو، عمر زیادہ نہ ہو، بچوں کا اسکول سے لانے لے جانے کا ایشو ہے، یا ہو سکتا ہے کچھ بازار سے سودا سلف لانے کی ضرورت ہے، تو ہیلپ اپنی پیش کر دے انسان کہ ہم آپ کی ہیلپ کر دیتے ہیں. یہ بھی چیز تعزیت کے اندر شامل ہے. پھر تعزیت کے لیے ہمارے ہاں ایک اور تصور یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہوا اور اس کے مثال کے طور پہ 2 بچے ہیں اور اس کے 3-4 بہن بھائی ہیں، ہم تعزیت اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ایک کے پاس جائیں گے. تعزیت لگتا ہے کوئی وصول کرنے کی چیز ہے، اس کو کہ ہینڈ اوور ٹیک اوور کرنا ہوتا ہے کہ ہم تعزیت دیں تو کوئی تعزیت لے لے. اس میں پھر آپ دیکھیں ہم اپنے آپ کو بھی بہت دقت میں، بہت مشکل میں ڈالتے ہیں
کراچی کے فاصلے، یہاں کی مصروفیات، تو دنیا ویسے ہی اتنی مصروف ہو گئی ہے. اگر ہم انتقال جس شخص کا ہو گیا اس میں سے اس کے ایک رشتہ دار کے پاس جا کر تعزیت کرنا چاہیں تو یہ مشکل ہوگا، ہمارے لیے بھی بہت بھاری ہوگا اور ان رشتہ داروں کے لیے بھی بہت بھاری ہو جائے گا، ان کے لیے بھی بہت مشکل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اور اسلام نے ہم پر اتنی زبردست مشقت نہیں ڈالی. اگر آپ اس گھر میں چلی جاتی ہیں جہاں کسی کا انتقال ہوا، تعزیت ہو گئی، الحمدللہ فرض ہمارا ادا ہو گیا. تعزیت ٹیلی فون پر بھی ہو سکتی ہے. آپ کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے یا چلے کراچی ہی میں بیٹھا ہے اور بہت دور ہے، کسی وجہ سے بیچارہ نہیں آ سکتا، فون کر لے، فون کر لینے سے بھی تعزیت ہو جاتی ہے. تو اس طرح تعزیت کا اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہم کو طریقہ بتایا ہے کہ اس طرح سے تم کام کرو تاکہ کوئی چیز جو ہے وہ بوجھ نہ ہو کے رہ جائے، وہ مشکل نہ بن کے رہ جائے. زندگی جو ہے وہ ایک طریقے سے اور اسلام کے مطابق جب چلتی ہے بہت ہلکی ہوتی ہے، بہت ہلکی پھلکی ہے جو کہ زندگی چل رہی ہوتی ہے. اور اس میں پھر یہ ہے کہ انسان جب تک خود زندہ ہے پھر وہ اپنے لیے صالح ثواب کرے، دنیا کی حقیقت کو وہ پہچانے کہ دنیا کیا ہے، لوگوں کے حق ادا کرے. جب والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہم کو بہت یاد آتے ہیں، تو جن کے والدین زندہ ہیں وہ اس وقت قدر کریں، اس وقت خدمت کریں. اس وقت تو بعض دفعہ مزاج اٹھانا مشکل لگتا ہے، خفا ہونے لگتے ہیں ماں باپ کے اوپر، ان کے مزاج نہیں اٹھائے جاتے. اور ماں باپ تو ماں باپ ہیں، چاہے اپنے ماں باپ ہوں چاہے شوہر کے ماں باپ ہوں، تو ماں باپ ہی ہے نا. تو لہٰذا ان کی خدمت کرنا، بزرگوں کی خدمت کرنا، ماں باپ کے علاوہ بھی تو ہیں خالہ، ماموں، چچا، ساس، سسر کتنے ہیں، ان کو بہت بڑی نعمت سمجھیں. بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ گھر جہاں بزرگ رہ رہے ہوتے ہیں، ان کی اپنی برکت ہوتی ہے، ان کی دعائیں ہوتی ہیں. مجھ کو یاد ہے کہ جب میری ساس کی والدہ کا انتقال ہوا، میری نانی ساس کا، تو میری ساس کو ننھی بچی تو نہ تھی، ظاہر ہے وہ خود دادی بن چکی تھی، اتنا رو رہی تھیں، کہنے لگی مجھ سے کہ بس اب جو مجھ کو دعائیں دینے والی ہستی تھی وہ دنیا سے چلی گئی. تو واقعی جیسے ماں باپ تڑپتے ہیں اولاد کے لیے، ایسے دنیا میں اور کون تڑپتا ہوگا. تو والدین کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں، ان کے نخرے اٹھائیں، ان کی خوشامد کر لیں، ان کے مزاج اٹھا لیں، ایسی خدمت کریں کہ ان کا دل خوش کر دیں. جب والدین کے پاس جا کر ہم بیٹھیں ان کا دل خوش کرنے والی باتیں کریں، والدین کو تانا نہ دیں، کبھی والدین پہ غصہ نہ کریں. آج ہیں وہ کل چلے جائیں گے، بہت تھوڑی دیر کے لیے والدین ہوتے ہیں، اور جب چلے جائیں گے تو ہمیں افسوس ہوگا کہ ہم نے وقت نہیں دیا، ہم نے ان کا خیال نہیں کیا. ان کی دعائیں لے لیں، ایسی بے لوث دعائیں دینے والا اور ایسے دل سے دعائیں دینے والا ہمیں کہاں ملے گا دنیا کے اندر. اتنی خوش قسمت ہے وہ اولاد جو اپنے والدین کو راضی کر لے. اور ماں کے تو پیروں تلے جنت ہے، جس نے ماں کو راضی کر لیا اس نے تو اپنے لیے جنت کما لی. ایسے اپنے ماں باپ کا خیال کرنا چاہیے. اور ابھی سے ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی اولاد کو ابھی سے تربیت دے دیں کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، اللہ کا فرما بردار بنائیے ان کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ التحریم میں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو آگ سے. تو اپنی اولاد پر محنت کیجیے، چراغ تلے اندھیرا نہ ہو، اپنے بچوں کو توجہ دیجیے، کوشش کر لیجیے. اللہ ہم سے ہماری کوشش کا پوچھے گا. زبردستی پکڑ کر تو دین پر چلانا ہمارے بس میں نہیں، کسی کو ہم نہیں کر سکتے، نہ اپنی اولاد کو کر سکتے ہیں نہ کسی اور کو. اپنے اوپر تو ہمارا بس چلتا ہے، خود کو ہم اللہ کی اطاعت میں دیں اور دوسرے کی اپنی اولاد کو ہم تربیت ضرور دیں، ان کو سکھائیں ضرور، ان کو بتائیں ضرور، اللہ کا فرما بردار ہم ان کو بنائیں، نماز کی عادت ڈالیں، شریعت کی پابندی کی عادت ڈالیں. سب سے بڑا کام جو اپنی اولاد کے لیے ہم کر سکتے ہیں، سب سے بڑا احسان جو اپنی اولاد کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو پراؤڈ مسلمز بنا دیں، فخر کے ساتھ وہ دین پر چلنے والے ہوں، دین کے احکامات پر عمل کرنے میں وہ پراؤڈ فیل کریں، فخر محسوس کریں، پریکٹسنگ مسلمز نظر بھی آئیں کہ ہاں مسلمان ہیں. اور جو اللہ کا فرما بردار ہوگا وہ ماں باپ کا ضرور فرما بردار ہوگا. ہو نہیں سکتا کہ کوئی اللہ کا حق ادا کرنے والا ہو اور والدین کا حق ادا نہ کرتا ہو. تو جس کی اولاد فرما بردار ہو گئی اللہ کی، اس سے زیادہ خوش قسمت کون ہے؟ اس نے تو جنت حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اپنے ہاتھ لے لیا کہ اولاد کو نیک اٹھا دیا. اور کیسے دعائیں کی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بھی چیز ہم کو ملتی ہے، اور تمام انبیاء نے دعا کی ہے صالح اولاد کی، نیک اولاد کی. اور اپنا وقت ہم لگائیں، جتنا جو اللہ نے ہم کو دیا ہے، جو نعمت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، مما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں تھوڑا سا. اللہ سارا تو مانگتا بھی نہیں ہم سے،
اللہ تعالیٰ یہ تو فرماتا بھی نہیں کہ 24 گھنٹے تم بس میرے دین کا کام کرتے رہو. تھوڑا سا ٹائم نکال لو, چند گھنٹے, ہفتے میں چند گھنٹے نکال لو, دن کے چند گھنٹے نکال لو, کچھ نہ کچھ وقت نکالو اور تم اللہ کے لیے لگاؤ. اپنے لیے تم خود سامان جمع کرو آگے جانے کا. اور وہ جگہ قیامت کی جگہ تو ایسی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی کسی کے کام نہ آئے گا, نہ کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا, نہ فدیہ لیا جائے گا, نہ وہ مدد دیے جائیں گے. تو بہت بہتر ہے کہ جو اللہ نے اس وقت ہم کو دیا ہے ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں. حدیث میں آتا ہے کہ 2 چیزیں ہیں جو انسان کو دی گئی ہیں اور انسان اس سے فائدہ اٹھاتا نہیں زیادہ. ایک ہے صحت اور دوسری ہے فرصت. اگر صحت ہے, اگر فرصت ہے, لگائیں اپنے وقت کو, استعمال کریں. جیسے ابھی بات کی تھی, اپنی مغفرت, اپنی معافی کا دار و مدار کسی اور کے اوپر مت رکھیں, اور نہ اپنی مغفرت کو فور گرانٹیڈ لیں کہ ہاں ٹھیک ہے اللہ تو مجھ کو ضرور ہی بخش دے گا, اللہ ہمیں بخشے, اللہ ہم پر رحم فرمائے. لیکن کانشیسلی, شعوری طور پہ ہم کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے. رات کو ہم سوتے ہیں, ہمیں کیا پتہ ہم صبح اٹھیں گے یا نہیں. تو جب رات کو سوئیں ذرا سا اپنے اعمال نامے پہ نظر تو ڈال لیں, آج کیا کیا میں نے, کیوں کیا, کیا کیا اور کیوں کیا, کتنا وقت لگایا میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, کون سے کام مجھ سے غلط ہو گئے. عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا, اپنا حساب خود لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب ہوئے. کیا پتہ آج سو رہے ہیں کہ آنکھ ہی نہ کھلے, جب آنکھ کھلے تو وہ قیامت کی صبح ہو. عین ممکن ہے. کتنے بڑے بڑے پلانز بناتے ہیں, صبح اٹھ کے یہ کرنا ہے, صبح اٹھ کے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہاں جانا ہے, یہ کام. کب ہوں گے وہ کام؟ جب زندہ ہوں گے. جب اور نہ زندہ ہوئے اور وہ ہمیشہ کی زندگی اگر شروع ہو گئی, اگر یہ ٹریلر جیسی زندگی ختم ہو گئی اور ہمیشہ کی زندگی شروع ہو گئی تو اس کے لیے کیا تیاری کی ہے. تو یہ پوسٹ پون کرنے والی چیز نہیں ہے, اور نہ بڑھاپے کا انتظار کرنے والی چیز ہے کہ 60 سال کے ہو جائیں گے تو شروع کر دیں گے. اللہ بہتر جانتا ہے 60 سال کے ہوں گے بھی یا نہ ہوں گے. تو انسان خود اپنے بارے میں بہت محتاط رہے, تقوی کے ساتھ زندگی گزارے, اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس کتاب کے ساتھ جوڑ دے. بس اگر اس کتاب کے ساتھ اللہ نے ہمیں جوڑ دیا تبھی ہم سیدھے رہیں گے. سچی بات ہے. انسان ذرا سی دیر اس کتاب سے دور ہوتا ہے, پھر آپ دیکھیں شیطان کیسے ورغلاتا ہے آ کر. کوئی پروٹیکشن ہے ہی نہیں ہمارا اس کتاب کے علاوہ. اس کو چھوڑ کر ہم جائیں گے کہاں؟ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری زندگیوں میں یہ تمنا پیدا کر دے, ہماری آرزو یہ بن جائے کہ ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں. ابھی آپ دیکھیں کتنے بھی محبت کرنے والے رشتہ دار ہیں مرنے والے کے, جو دنیا سے چلے گئے ہیں, تو سب یہیں بیٹھے ہوئے. اولاد رو تو رہی ہے, قبر میں تو نہیں چلی گئی. بیوی کو غم ہے, بیوی قبر میں تو نہیں گئی. کیا گیا ان کے ساتھ قبر میں؟ کیا گیا؟ یہ قرآن ہی گیا. حدیث میں آتا ہے کہ قرآن قبر میں ایک خوبصورت ساتھی کی شکل میں آ جاتا ہے. جس نے قرآن کے ساتھ شغف رکھا تو یہ قرآن اس کے ساتھ قبر میں بھی ہوگا. اور کیا چیز ان کو سجا رہی ہے, ان کے کپڑے, ان کی چیزیں, سب کچھ تو یہی رکھا ہوا ہے دنیا میں. ان کے اعمال اگر محسن تھے تو الحمدللہ اللہ کی نظر میں بہت حسین. ہم اپنے آپ کو, اپنے جسموں کو, اپنے گھروں کو سجاتے ہیں, جیسے بھی ہم نے بات کی زینت, تو اعمال کی بھی تو فکر کریں, اپنی نمازوں کو بھی تو سجائیں. کسی کی موت پہ سب سے زیادہ تو اپنی موت یاد آنی چاہیے کہ جیسے آج ان کی موت ہے ایسے کل میری موت ہے. اور یہ موت جو ہے یہ انسان کے دل سے دنیا کی محبت, دنیا کی عظمت نکال دیتی ہے. ہم دنیا کے دیوانے نہیں رہتے اگر ہم موت کو یاد کرتے رہیں. اور قرآن ہمیں مسلسل نہ صرف موت کی یاد دلاتا ہے بلکہ موت کی تیاری بھی کرواتا چلا جاتا ہے, بتاتا چلا جاتا ہے کہ دیکھو ایکچولی تم کیوں دنیا میں آئے ہو, دراصل تمہارے کرنے کا کام کیا ہے. اور پھر موت جو ہے وہ ان پلیزنٹ نہیں رہتی, ہولناک چیز نہیں رہتی, بلکہ ایک امید ہوتی ہے کہ انشاءاللہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں گی. اور اب رب سے ملاقات کرنے میں کیا چیز مانے ہے, کیا چیز حائل ہے, وہ تو یہ زندگی ہی ہے. تو جب تک دنیا میں زندہ ہے رب سے ملاقات کی تیاری کرے, تاکہ جو ہی زندگی سے اس کو نجات ملے اپنے رب سے مل جائے, اپنے رب سے ملاقات کر لے. دنیا میں اپنے رب کو راضی رکھے تاکہ رب اس کو مرنے کے بعد راضی کرے. اور جس کو رب نے راضی کر دیا, اب بتائیں اس کی خوش قسمتی کا کیا ٹھکانا. اس سے امیر کوئی ہے, اس سے خوش قسمت کوئی ہے جس سے کہ اس کا رب راضی ہو جائے. تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. جو دنیا میں موجود ہیں مسلمان, اللہ ان مسلمانوں سے راضی ہو جائے. اللہ اپنے دین کے لیے, اللہ اپنے لیے ہمیں سلیکٹ کر لے. اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے سورہ حج میں, ہوا اجتباکم, تمہارا سلیکشن ہو گیا ہے. سماکم المسلمین, اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے, فرما بردار, اوبیڈینٹ. نام فرما بردار ہے تو نام رکھ کر کیا فرما برداری نہ کرو گے اپنے رب کی؟
تو اپنی فکر کریں، اپنے موت کی فکر کریں کہ میں جاؤں گی تو میرا ہوگا کیا، اور زندگی کے ایک ایک سانس کو غنیمت جانیں، ایک ایک سانس کو مہلت سمجھیں اللہ کی طرف سے. اللہ نے یہ ٹائم ہم کو دیا ہوا ہے، یہ ویسٹ کرنے کی چیز نہیں. مومن کی سب سے قیمتی متاع اس کا وقت ہوتا ہے، وقت ویسٹ کرنے کی چیز نہیں. یا تو انسانوں کے حق ادا کرنے میں وقت لگائے، یا اللہ کا حق ادا کرنے میں وقت لگائے، یا اپنے نفس کا وہ حق ادا کرے. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنا بیلنس رکھا ہے نا، نفس کا بھی حق ہے، مہمان کا بھی حق ہے، رشتہ داروں کا بھی حق ہے، اور اللہ کا بھی حق ہے. اور یہی عبادت ہے. اگر ہر ایک کو اس کا حق ہم نے دے دیا، الحمدللہ زندگی کے 24 گھنٹے ہم نے عبادت کی حالت میں گزارے. تو اسلام تو بڑا پریکٹیکل، بڑا پریگمیٹک دین ہے. ایک ایک لمحے سے ہم اپنی آخرت کے لیے اجر حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر. تو آپ رحمت کیسے ہیں؟ آپ نے تو ہر چھوٹے چھوٹے کام کو ہمارے لیے جنت کمانے کی کرنسی بنا دیا. سنت طریقے سے کھائیں تو ثواب ہے، آپ سنت طریقے سے سوئیں تو سونا عبادت ہے، سنت طریقے سے کھائیں تو کھانا عبادت ہے. ہر چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جو کی جائے گی، ہر چیز عبادت ہے. تو اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، تاکہ اپنے لیے ہم اشالے ثواب کر لیں، اپنی اولاد کو ہم اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، اور ہم اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنیں. اگر یہ 3 کام ہو گئے، یہی تو ہے کامیابی، فوز عظیم یہی تو ہے کہ انسان نے خود اپنے لیے نیکیاں جمع کر لی اپنی زندگی میں، اپنی مغفرت کا دار و مدار کسی دوسرے تیسرے پہ نہیں رکھا، اتنا بڑا رسک نہیں لیا اس نے، اپنی اولاد کو صدقہ جاریہ بنایا اور اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا. تو بتائیں کامیابی اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی ایسا بنا دے، اللہ ہمیں مسلم اور مومن اور محسن بنا دے، اللہ ہمیں بہترین امتی بنا دے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور جب ہم اپنے رب سے ملیں تو ہم بہت خوشیوں کے ساتھ ملیں، اور جب اپنے والدین سے، ان مسلمانوں سے ہم ملیں، ملاقات کریں جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ہم ان کو بہت اچھے حال میں پائیں، اور اللہ وہ بھی ہمیں بہت اچھے حال میں پائیں. دیکھیں ماں باپ کی کیا خواہش ہو سکتی ہے اولاد کے لیے، بہترین چاہتے ہیں نا، بس چلے تو سونے کے نوالے کھلا دیں اپنے بچوں کو. تو آپ سوچیں اگر آپ نے جنت حاصل کر لی، آپ نے والدین کو کتنا خوش کیا. بعض دفعہ اولاد والدین کے لیے اعلیٰ درجات کا سبب بن جائے گی. وہ یہ بھی ہوگا قیامت کے دن کہ بعض والدین ہوں گے، اچھے ہوں گے، نیک ہوں گے، لیکن وہ کمتر درجے کی جنت میں ہوں گے. اولاد کو ہو سکتا ہے اللہ نے زیادہ موقع دیا، زیادہ عمر دی، اولاد زیادہ نیک ہو گئی، اولاد اونچی جنت میں چلی گئی، تو اس اولاد کی وجہ سے، اس اولاد کے طفیل اللہ والدین کے درجے اونچے کر دیں گے. تو یہ دعا کریں کہ اللہ مجھ کو جنت فردوس میں پہنچا. کیوں؟ تاکہ میں اپنے ماں باپ کو، اگر وہ وہاں نہیں تو میں ان کو وہاں بلا لوں، میں اپنے ماں باپ کو اوپر اٹھا لوں. اور اولاد کے لیے بھی ہوگا، بعض دفعہ ماں باپ بہت اعلیٰ جنت میں ہوں گے، اولاد جو ہے وہ کمتر جنت میں ہوگی. تو ماں باپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اولاد کے درجے بلند فرما دے گا. تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے والدین دین کا کام کرتے ہیں، بہت عبادت گزار ہیں، نیک ہیں، کبھی ان کو مت روکیں اس کام سے، اس لیے کیا پتا ان کے ذریعے ہمارا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہتر ہو جائے آخرت میں. اسی طرح اگر اولاد بہت نیک ہے اور اولاد نیکیوں میں لگی ہوئی ہے، ماں باپ نہ روکیں اپنی اولاد کو، کیا پتا ان کی نیکیوں کی وجہ سے ہم اعلیٰ درجے کی جنت میں چلے جائیں. تو ہمیں تو اپنے غرض کی وجہ سے اپنی اولاد کو پش کرنا ہے کہ بھئی کیا پتا تمہاری وجہ سے میں اعلیٰ درجے کی جنت میں چلا جاؤں. تو یہ ماں باپ کا حق ادا کرنا ہے، سمجھیں اپنے لیے بہترین جنت حاصل کرنا. یہ سمجھیں کہ اولاد کا حق ادا کرنا ہے، اپنے لیے بہترین جنت حاصل کرنا، تاکہ ان کے لیے بھی ہم بہترین جنت کا سامان کر سکیں اور اللہ ان کے بھی درجے بلند فرما دے. تو اللہ تعالی ہم سب کو بس نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہم دعا کر لیتے ہیں دعائے مغفرت. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لہ وارحمہ
وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة اللهم أدخله الجنة اللهم أدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اے اللہ جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان پر رحم فرما، اللہ ان کی غلطیوں سے درگزر فرما دے، اللہ ان کو عافیت عطا فرما، اللہ ان کی بہترین عزت افزائی فرما، بہترین مہمان نوازی فرما، اللہ ان کی قبر کو کشادہ کر دے، اللہ حد نظر تک ان کی قبر کو کشادہ کر دے، اللہ اس کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اللہ ان کے اعمال نامے کو تو ٹھنڈے پانی سے اور برف سے اور اوروں سے دھو دے جیسے کہ سفید کپڑا دھو کر پاک کر دیا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب انسان ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ جو جانتے بوجھتے، جو انجانے میں، جو خطائیں، جو غلطیاں ہو گئیں اللہ سب سے اللہ تو درگزر فرما دے۔ اللہ ہماری گناہوں سے زیادہ تو تیری رحمت ہے، اللہ ہماری گناہوں سے زیادہ تیری مغفرت ہے، اللہ تو معاف فرما دے۔ اللہ اس گھر سے بہتر ان کو گھر عطا فرما، اللہ اس خاندان والوں سے بہتر ان کو خاندان والے عطا فرما، اللہ یہاں کے جوڑے سے بہتر ان کو جوڑا عطا فرما، اللہ ان کو جنت الفردوس میں داخل فرما دے، اللہ جنت الفردوس میں داخل فرما دے، اللہ ان کی اولاد کو، پوتے پوتیوں، نواسے نواسیوں کو، بیٹی بیٹیوں کو سب کو توفیق عطا فرما کہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور اللہ ان کو قبر کے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ ان کے اولاد کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، پوتے پوتیوں کو، نواسے نواسیوں کو توفیق عطا فرما کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ وہ عذاب جاریہ بن جائیں، وہ اپنے والدین کو قیامت کے دن شرمندہ کرنے کا سبب بن جائیں۔ اللہ جو والدین نے سکھا دیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ جو وہ نہ سکھا پائے اللہ وہ تو ہمیں سکھا دے کہ ہماری وجہ سے ہمارے ماں باپ قیامت کے دن شرمندہ نہ ہوں۔ اللہ ہم کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ جو چلے گئے اللہ تو ان کو قبر کے عذاب سے بچا لے، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، اور اللہ قیامت کے دن آگ کے عذاب سے بچا لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔